جی میں ہوں ارشاد سنجانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارشاد سنجانی آفیشیل. اور پیپلز پارٹی کو قائم ہوئے 55 سال جو ہے اب وہ ہو چکے ہیں. 30 نومبر 1967 کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی بنیاد جو ہے ڈاکٹر مبشر حسن کی رہائش گاہ پر لاہور میں رکھی تھی. اور پیپلز پارٹی کی انتہائی اہم شخصیت انسٹیٹیوشن جنہیں کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی کا نن ادر دین جناب این ڈی خان صاحب, پروفیسر این ڈی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خصوصی طور پر آپ کے لیے ان کا انٹرویو یوم تاسیس جو پیپلز پارٹی کا اس کے لیے ہم کر رہے ہیں. خان صاحب بہت بہت شکریہ فار یور ٹائم. مہربانی, آپ نے تکلیف کی, تشریف لائے, انٹرویو کیا, کمپریہنسولی بٹ کمپٹنٹ سوالات کیے جو ان آنسرڈ تھے. میں سمجھتا ہوں بس ایسے سوالات تھے جو غالب نے کہا ہے کہ قطرے کو دریا میں سمو لینا. سر ہماری کوشش ہے کہ ایک اچھی چیز, ایک انسٹیٹیوشن ہے, آپ ایک ظاہر عوام تک جو نئی جنریشن ہے اس تک وہ چیز پہنچے جو تاریخ میں ہمیں بتائی نہیں گئی یا صحیح بتائی نہیں گئی. کچھ تصاویر بھی ہیں میرے پاس, وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, اور بڑی گولڈن تصاویر ہیں. اس میں پروفیسر این ڈی خان جو کہ بالکل ینگ تھے, اور جیسے ابھی حماد بھائی ہیں, حماد این ڈی خان, ان کی بالکل عمر کے ہیں. یہاں پہ بھٹو صاحب کی تصویر ہے کے ساتھ, مطلب 4 جنریشنز کے ساتھ آپ دیکھیں. پھر یہاں پہ بے نظیر بھٹو صاحب ہیں, آصف زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ساتھ ساتھ پھر نوجوان ینگ چیئرمین بلال بھٹو زرداری کے ساتھ بھی ان کی تصویر ہے. اور پیچھے بہت بڑا سائن ہے بھائی, یہ آپ یہ ایکسکلوسیو دیکھ رہے ہیں, کہیں پہ بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. پروفیسر این ڈی خان کی جو ملکی خدمات, پھر پارٹی کے لیے خدمات پہ بلال بھٹو زرداری کا یہ سائن آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کے لیے بڑے زبردست کلمات یہاں پہ درج ہیں. کیا کہیں گے یہ 4 جنریشن بھٹوز کی, اور ان کے ساتھ کام کرنا کیسا رہا, اور پیپلز پارٹی بننے کا خیال کیسے آیا, آپ نے کب جوائن کیا؟ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی معرض وجود میں نہیں آئی تھی. جیسے ہی ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کے کیبنٹ کو چھوڑا تو ہم ان کے پیچھے دوڑے, کیونکہ ہمیں تلاش تھی ایسے پروگریسو, ایسے ترقی پسند, ایسے انقلابی شخصیت کی, اور ہماری آرزو تھی کہ کاش یہ ہماری صفوں میں آ جائیں. اور زمانے کے ہمارے ساتھی تھے نراج محمد خان, فتح علی خان, ڈاکٹر رضوی وغیرہ. تو اس جیسے ہمیں جامعہ ملیہ سے نکالا گیا اس جرم میں کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو وہاں لیکچر کے لیے بلایا تھا اور ان کی تعریفیں کرتے تھے ہم, اور یہ جتھا جو تھا معراج محمد خان وغیرہ ہمارے ساتھ ملنے آتے تھے. جامعہ ملیہ میں بیٹھ کر ہم لوگ ڈسکشن کرتے تھے جمہوریت کے لیے, آزادی فکر کے لیے, اور لبرلائزیشن کے لیے. تو میرا خیال ہے ہمیں وہاں سے نکالا, وہاں سے نکل کے ہم 70 کلفٹن کے ورکر بن گئے. بھٹو صاحب نے گلے لگایا, ان میں محبت کی فکر تھی, خوشبو تھے, اور یہ خوشبو آپ دیکھ رہے ہیں آج بلاول کے اندر کنٹینیو کرتی ہے. جسے میں کہتا ہوں سائنٹیفکلی دیکھیں, جینس کا کام ہوتا ہے. میرے ایک عزیز تھے, ان کے نیلی آنکھیں تھیں, تو ان کے 4تھی جنریشن کے اندر بیٹی کی نیلی آنکھیں پیدا ہیں. تو میں تو جینس کی جو سائنسی تھیوری ہے اس پہ یقین رکھتا ہوں. آپ بلاول بھٹو کو اسمیل کریں, اسٹڈی کریں, آپ دیکھیں گے ذوالفقار علی بھٹو کی جھلک ہے, اور بے نظیر بھٹو کا تکلف ان کے مزاج کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. دشمن کو ساتھ لیتے ہیں, اور زرداری صاحب سے تو بہت کچھ سیکھا ہے, بلکہ بیوی نے بھی زرداری صاحب خود اسے تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بے نظیر صاحبہ سے سیکھا ہے, اور بے نظیر صاحبہ نے ذوالفقار علی بھٹو سے سیکھا ہے. مائی ڈیئرسٹ ڈاٹر جو ہے وہ ضرور طالب علم پڑھیں, اور انہوں نے انتخاب کیا تھا اپنے جانشین کے ساتھ, سیاسی جانشین, اپنی فکری جانشین کے اعتبار سے محترمہ بے نظیر بھٹو کو. اور جب ان کی شہادت کا آخری لمحات تھے تو انہوں نے کہا اب آپ لوگ آزاد ہیں, بیگم صاحبہ اور بے نظیر چاہیں تو اپنی زندگی گزریں. تو انہوں نے کہا آپ کے مشن ہماری زندگی کا حصہ ہے, اس کی جدوجہد میں ہم اپنی زندگی وقف کر دیں گے. تو یہ بنیادی بات تھی. سر کوئی یہ میرے پاس جو تصاویر بھی ہیں, پھر بلال بھٹو صاحب کا اس پہ آپ کے لیے بڑی خدمات کے لیے آپ کو ان کا آٹوگرافی ہے. یہ تصاویر آپ تھوڑا سا بتاتے جائیں, اور ادھر کیمرہ مین ہمارے ہیں وہ یہ بالکل آپ ینگ ہیں, حماد بھائی جتنے ہیں. تو پھر یہاں پہ یہ کہاں پہنچے ہوئے بھٹو صاحب کے ساتھ؟ میں نے پیپلز پارٹی 25 سال کی عمر میں جوائن کی ہے, تو 25 سال کو ملا لیجئے 55 کے ساتھ, تو مل کی وہی تاریخ بن جائے. یہ تصویر جو ہے وہ طارق روڈ کے ہاسپٹل میں ڈاکٹر آپریشن ہوا تھا بھٹو صاحب کے اپینڈکس, اس وقت کی تصویر ہے. صحیح ہے. تو ہم ظاہر ایک بہت پریشان تھے. پھر آپ ادھر آ جاتے ہیں, یہاں پہ اپنا خالد جاوید خان کی عمر آپ کی ہو گئی ادھر, بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ آپ, بینظیر بھٹو صاحبہ دوسری تصویر ہے. یہ کب کی ہے سر؟ وہ اصل میں کوئی ایسی مشاورت کی بات تھی, تو وہ ایک
ایک کان سے اچھی طرح سے نہیں سن سکتی تھی. تو ہمیں پتہ تھا کہ کس کان میں ان کے تکلیف آپریشن بھی ہوا تھا ان کے اس کا کان کا. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہی قربت کا سبب بنا. جو بات کہنی ہوتی تھی پبلک کے اندر، کوئی راز کی بات ہے تو ہم کان میں ان کے کہا کرتے تھے. مہربانی کرتی تھی، بات کو سنتی تھی اور اس پر رد عمل بھی کرتی. سر پھر آگے ہم بڑھتے ہیں. تیسری تصویر یہاں پہ سابق صدر اور پاکستان کی جو سیاست کے جادوگر، جو سیاسی جادوگر جناب آصف علی زرداری کے ساتھ، یہ کہاں کی تصویر ہے؟ اور بڑے گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، دونوں مسکرا رہے ہیں. یہ مرد ہو رہے ہیں. اور یہ آصف صاحب کو کوئی سمجھا نہیں ہے. وہ بہت بڑی شخصیت ہیں. وہ دشمنوں کو دوست بنانے کا سلیقہ جانتے ہیں. وہ غربت کو نزدیک کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں. وہ اپنے دشمنوں کو گلے لگانے کا طریقہ جانتے ہیں. اور چارٹر ڈیموکریسی کی اسپرٹ جو ہے انہی سے انسپائر ہوتی ہے. اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ بیوی سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اصل بات یہ ہے انہوں نے سکھایا بھی ہے اور سیکھا بھی ہے. سر پھر چوتھی بات کریں، ینگ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ کب کی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب بڑے خوش ہیں. یہ میں ان سے ملنے گیا پہلی ملاقات میں، تو میں نے یہ کہا دیکھ تو صحیح یہ دھواں کہاں سے آتا ہے. تو انہوں نے ایک دم ادھر ادھر دیکھا. میں نے دھواں اس جگہ سے آتا ہے جب اس کے پیچھے چاند ہوتا ہے. جب چاند جو ہے وہ دھوئیں کے لپیٹ میں آ جاتا ہے تو نظر نہیں آتا ہے. تو مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس شعر کو پھر دوہراؤ. میں نے کہا دیکھ تو صحیح یہ دھواں سا کہاں سے آتا ہے. جسم جہاں سے آتا ہے، جہاں سے بھی آتا ہے وہاں سے آتا ہے. تو مطلب سیدھی سادھی یہ ان کی مہربانی تھی. 4 جنریشنز کے ساتھ آپ کا کام کرنے کا موقع ملا. Who was the difference؟ جنہوں نے اب مستقبل بلاول بھٹو زرداری ہیں، کون سب سے مطلب ایسی شخصیت جنہوں نے آپ کو متاثر کیا، پھر پاکستان کے لیے بھی سب نے کام کیا، کون سب سے ڈفرینٹ ہے؟ بھٹو صاحب کو موازنہ نہیں کر سکتے آپ کسی سے. کیونکہ صدی کی بڑی شخصیات میں سے وہ ایک شخصیت. اور جو بانڈونگ کانفرنس کا میں نے ذکر کیا، کیمل سنگھ نے کہا کہ جب میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو بانڈونگ میں دیکھا تو میں نے پیشین گوئی کی کہ یہ بندہ کسی دن وزیر اعظم اپنے ملک میں بنے. اور جب میں اس سے ملنے کے لیے گیا کیمل سنگھ سے، تو اس نے کہا یو فرام بھٹو؟ یو فرام بھٹو؟ میں نے کہا یس آئی ایم فرام پاکستان اینڈ بھٹو از پاکستان. بھٹو از پاکستان. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ علامہ اقبال کا یہ مصرع یاد آتا ہے، تازہ خداؤں میں وطن سب سے بڑا خدا ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو کیا مشن لے کے آگے گئے؟ قائد اعظم کے نظریے کو آگے لے کے پڑھے. اور انہوں نے خط بھی لکھا تھا قائد اعظم کو کہ اگر میں طالب علم نہ ہوتا تو آپ کے پیچھے پیچھے چلتا اور سیاسی اس پر. میں ایک بات کا اور اضافہ کروں گا کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو قائد اعظم کے ساتھ ہوتے تو ہم بگر پاکستان حاصل کرتے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں ریڈ کلف نے بے ایمانی کی ہے، بددیانتی کی ہے جو پاکستان کو ڈیوائڈ کیا، خاص طور سے پنجاب اور راجستھان کے اندر بھی. کیونکہ راجستھان کے بعض علاقے بھی پاکستان کو ملنے چاہیے تھے. اور کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، آج اجمیر کا علاقہ جو ہے وہ پاکستان کو ملنا چاہیے تھا. اوکے، بڑی بات کر رہے ہیں. یہ ہیں دبنگ اینڈی خان صاحب. پھر ایک اور میرے پاس کتاب ہے، اس میں بھی بہت بڑے راز چھپے ہوئے ہیں. اینڈی خان صاحب سے پوچھیں گے. اور یوم تاسیس کا بھی دن ہے اور وہ آپ کو پوچھیں. اس کتاب کا نام ہے دی میتھ آف انڈیپینڈنس بائی ذوالفقار علی بھٹو صاحب، دی گریٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. اس میں اندر جو ہے وہاں پہ بھی کچھ دستخط ہیں. ان سے پوچھتے ہیں سر یہ کتاب جو بھٹو صاحب کی ہے کس کی دستخط ہیں، کیا یہ ماجرا؟ یہ حیدرآباد میں کنونشن ہو رہا تھا، تو اس کنونشن کے اندر یہ کتاب میں نے پرچیز کی وہاں پر. اس کے بعد بھٹو صاحب ظاہر ہے اسے پریزائڈ کر رہے تھے، تو میں نے ان سے دستخط مانگ لیے تھے، اب آٹوگراف. تو وہ دستخط کر دیے تو وہ تاریخی کتاب بن. اب اس تاریخی کتاب کو جب محترمہ برسر اختیار ہوئی تو ان سے دستخط لے لیے تاکہ تاریخ پر تاریخ کا اضافہ. پھر اس کے بعد بیوی سے دستخط لے لیے محترمہ سے، تو تاریخ پر تاریخ کا تیسرا برق ہوا. پھر اس پہ بیوی کے ساتھ ساتھ جو ہے آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ جو تھیں ان کے بھی دستخط لے لیے.
اور پھر آخر کار ذوالفقار علی بھٹو کے پوت نواسی کے دستخط بھی اس کے اوپر، بہرال بھٹو چیئرمین کے دستخط بھی اس کے اوپر. تو یہ تاریخی کتاب ہے، اور اگر اس کتاب کو کوئی مجھ سے لاکھ روپے میں کروڑ روپے میں مانگے تو میں معذرت کروں. تو اینڈی خان صاحب کے پاس واقعی یہ تاریخی کتاب ہے جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے آٹوگراف ہے، دین فریال تالپور صاحبہ، بینظیر بھٹو، اور نن ادر دین دی ینگیسٹ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کے فیوچر پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بھی اس پر دستخط ہیں. اور اب آخر میں ہم کیونکہ یوم تاسیس ہے پیپلز پارٹی کا، اس پہ ان کا پیغام بھی لیتے ہیں. سر، ینگسٹرز کے لیے، جیانوں کے لیے آپ کا یوم تاسیس جو 55واں ہے، اس پہ آپ کیا پیغام ان کو دینا چاہتے ہیں؟ سب سے بڑی بات وہ بھٹوزم کو سمجھیں، اور اس کے لیے میں نے بتا دی یہ 3-4 کتابیں پڑھیں. میتھ آف انڈیپینڈنس پڑھیں، مائی ڈیئرسٹ ڈاٹر پڑھیں جو بھٹو صاحب نے جیل میں لکھی تھی، اور بیوی کی جو آٹوبایوگرافی ہیں، آٹوبایوگرافی والوم 1 and 2، اور آخر میں پوسٹمس بک ہے بعد شہادت منظر عام پر آئی، ریکنسیلیشن ڈائلاگس بٹوین یورپ اینڈ دا مسلم کنٹریز. تو یہ مطالعہ کریں، اور نوجوانوں کے لیے اور اساتذہ کے لیے جو یونیورسٹیز کے پروفیسرس ہیں کہ ان کتابوں کو پرسکرائب کریں اور بھٹو کے متعلق چیزوں کی ترویج کریں. اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب بھٹوزم کا مطالعہ کیا ہے. اور بھٹو صاحب کے مطالبے کو اگر سم اپ کرنا چاہتے ہیں آپ تو وہ کسانوں میں دیکھیں، مزدوروں میں دیکھیں، ہاریوں میں دیکھیں، اور ان غریبوں میں دیکھیں جن کے پیر میں جوتے نہیں ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، پیٹ میں روٹی نہیں ہے، اور جنہیں توجہ آج بھی اگر دیکھیں تو سندھ میں اور بلوچستان کے اندر سیلاب کے نتیجے میں اپنے گھروں سے بے گھر پڑے ہوئے ہیں. تو انہیں آباد کرنا جو ہے وہ پیپلز پارٹی. بھٹو صاحب کے زمانے میں جب سیلاب آیا تو انہوں نے کہا کہ میں سیلاب کو چیس کروں گا، جہاں جہاں سیلاب جائے گا میں وہاں پہنچوں گا. اینڈ ہی ریچ ٹو دا لاسٹ رینج آف دی فلڈ. تو اس اعتبار سے بھٹو کو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہی از دا گریٹسٹ لیڈر. دیر از نو کمپیریزن بٹوین بھٹو اینڈ مہاتما نہرو. اگر دیکھا جائے نہرو اور ذوالفقار علی بھٹو کا موازنہ کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو از اے گریٹر پرسنالٹی. ان کی کتابوں کو آپ دیکھیں، ان کے اقوال کو دیکھیں، ان کی اسپیچز کو دیکھیں، ان کی خاص طور سے دیکھنا ہے تو اقوام متحدہ میں دیکھیں. ذوالفقار علی بھٹو کا دوست ہوں اور اس کی بیٹی کا میں احترام کرتا ہوں اور میری بلیسنگس اس کے ساتھ ہیں. تو میں نے کہا جس کی شہادت میں آپ کا ہاتھ ہے، تو ہی واز withdrawn in his chair، پیچھے ہٹ گیا، جواب نہیں دے سکا. اور اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بیرونی قوتیں یعنی در پردہ جو قوتیں ہوتی ہیں وہ رسپانسبل ہیں. تو بھٹو صاحب کی بہت بڑی پرسنالٹی ہے. اور بھٹو صاحب کا ایک قول ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ جب گفتگو کرو تو اسے اس کا مفاد بتاؤ، اپنا مفاد مت بتاؤ. اور شملہ کی اٹھا کر دیکھ لیجئے ڈاکومنٹ، اس میں مسز گاندھی نے انکار کر دیا تھا. ایک شکستہ قوم کی حیثیت سے وہ گئے تھے جب ہماری زمین ان کے قبضے میں تھی، ہمارے 1 لاکھ مسلح افواج کے سپاہی قید میں تھے. تو بھٹو صاحب نے آزاد کیسے کرایا؟ مسز گاندھی کو ہندوستان کا مفاد بتایا کہ میری اگر نیگوسیشنز اور گفتگو ناکام ہو گئی تو ہندوستان کو اس سے نقصان پہنچے گا. اور بھٹو صاحب اتنے بڑے ڈپلومیٹ تھے. نیگوشیشن میں وہ فضل کے والد مفتی محمود نے کہا تھا کہ بھٹو کے ساتھ مذاکرات میں نہ جاؤ، نہیں ہوئے لوز، تو تمہارے جو اقوال ہیں وہ رہ جائیں گے اور وہ ون اوور کر دے. اور یہ بات تھی، اور وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دشمن کو یہ بتاتے تھے کہ اس میری مذاکرات کی کامیابی میں آپ کے کیا مفادات ہیں. دشمن کو اس کا مفاد بتاؤ، اپنا مفاد مت بتاؤ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. یہ تھے پیپلز پارٹی کے انسٹیٹیوشن اور ملکی سیاست کے بڑے قداور شخصیت پروفیسر اینڈی خان نے بڑی زبردست بیش بہا جو قیمت بکس اس پر جو ہے اتنی اہمیت کے حامل جو دستخط، آٹوگراف بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، آصف زرداری صاحب کا، فریال تالپور صاحب کا، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بھٹو کے ان کے بھی دستخط دیں، تصاویر آپ کو دکھائیں. اتنے بڑے زبردست قصے یہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. اور بہت بہت شکریہ آپ کے دیکھنے کے لیے. اور کیپ واچنگ مائی چینل ارشاد سنجانی آفیشیل، اور سبسکرائب بھی کریں گے اور بیل آئیکن بھی پریس کیے. اور آئندہ بھی آپ کو اس طرح کے تاریخی انٹرویوز بالکل ہم آپ کو پہنچائیں گے. بہت شکریہ.